اور کتنی گاڑیوں میں کتنے لوگ موجود تھے وہ بھی ڈیٹیل بتائی جا سکتی ہے. افضل عظیم لوگ جو ہے ان کا کنٹریبیوشن ہے اس جلسے کے اندر. اس کے بعد رائے حسن نواز خان ایم این اے صاحب جو ہیں وہ 60 سے 70 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. چودھری آصف ایم این اے صاحب جو ہیں وہ 100 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب وہ بھی نہایت جو ہے وہ شائستہ زبان کے مالک ہیں, اور وہ کراچی سے, دیکھیے کراچی سے وہ لاہور فتح کرنے کے لیے 60 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اور بڑا دیکھیں انقلاب ہے جو کراچی سے 60 لوگوں کے ساتھ نکلا ہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. طیاب راشد سندھو صاحب جو شیخو پورہ سے ہیں وہ 40 لوگوں کا قافلہ لے کے آئے ہیں. اس میں کتنی کاریں تھیں اور کاروں میں کتنے لوگ تھے یہ بھی میرے پاس ڈیٹیل موجود ہے, بیکاز ٹائم کم ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہی. منج صاحب جو ہے, عدنان منج صاحب جو ہیں وہ 20-25 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اس کے ساتھ جو ریحانہ امتیاز ڈار اور جو ہے عمر ڈار صاحب جو کل بھی جو ہے وہ کچھ چھوری سی حرکتیں ہمیشہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, کل بھی وہ کچھ چھوری سی حرکتیں کر رہے تھے کلپس بنا کے, اور ایگزیکٹلی کلپ میں جتنے لوگ موجود تھے وہ انہی کے ساتھ تشریف لائے ہیں 20 لوگوں کے ساتھ. تو وہی چھچوری کلپ جو تھا وہ ایگزیکٹلی وہ انہی لوگوں کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں. اس کے بعد راجہ راشد حفیظ صاحب ہیں جی, ایکس پروونشل منسٹر ہیں, وہ 7 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے تھے جی. اور ملک تیمور مسعود صاحب, ان کو بھی کافی جو ہے وہ یہ بھی منسٹر بنائے گئے تھے, اسی طرح 5 لوگوں کے ساتھ اپنی گڈی میں بیٹھ کے آئے ہیں, وہ بھی ہے جی. سمابیہ طاہر صاحبہ وہ بھی نئی لیڈر بنی ہیں, ان کو بھی کافی پروموٹ کیا گیا. وہ بھی جو ہے وہ میرے خیال شمالی پنجاب کی بھی صدر ہیں, وہ 15 بھی جو ہے عورتیں بندے مکس کر کے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لائی ہیں. تو ایک بڑی ہمت ہے ان کی. تو یہ بہت ساری ایک پلندہ ہے پورا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب نے خاص طور پر پنجاب میں ٹوٹل 2752 ہمارے پاس جو ہے اس وقت ریکارڈ ہے. 3000 کہہ لیتے ہیں آن اے سیف سائڈ, 300 بندے میں اپنے طرف سے ڈال دیتی ہوں. ٹوٹل 3000 بندہ پورے پنجاب سے اس جلسے کے اندر موجود ہے, اور یہ میرے لیے بہت بلکہ پورے پنجاب کے جمہوریت پسند لوگوں کے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کارکردگی ہے, یہ ساتھ ساتھ آپ فوٹیجز دیکھتے جائیے جو میں نے خود بنائی ہوئی ہیں, کہ ان کی کارکردگی اور ان کا وہ صرف 6 مہینے کی جو پرفارمنس ہے, جو عام آدمی کو ریلیف ملے ہیں, اس کے بعد پنجاب کے لوگوں نے, میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں اور پنجاب کے لوگوں کا بہت بہت ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, لاہور کے عوام کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے فتنہ فساد انتشار کو ریجیکٹ کیا ہے, اور کارکردگی کی, پرفارمنس کی اور کریڈیبلٹی کی حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. اور مکمل طور پر آج یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے پنجاب کے غیور عوام تیار نہیں ہیں, اور جو کوئی 2-4 ہزار بندہ خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے, ان کے لیے میری دلی دعا ہے اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. میں عمران نذیر صاحب کے کچھ سوالات ہیں پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو میں گزارش کروں گی کہ آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں. بہت شکریہ جی. عظمہ بہن نے بڑی مفصل آپ سے جو اعداد و شمار ڈسکس کیے. میں سچی بات ہے کہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کیوں کوئی جو ہے کسی کو سپورٹ کرے. ڈیفینیٹلی جمہوریت میں کارکردگی جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, گنا جاتا ہے. میں پرانی باتیں نہیں کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن سڑکوں پہ آج آپ دندناتے پھر رہے ہیں یہ کس نے بنائی ہیں, یہ موٹر ویز کس نے بنائی ہیں, یہ سوات موٹر وے کس نے بنائی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن جگہوں سے آپ گزر رہے ہیں یہ منڈیاں کس نے بنائی ہیں. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں آپ تمام کو یہ دعوت عام نواز صاحبہ نے چند دن پہلے ہارٹ سرجری جو تھے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا, جب ان سے ہماری بچوں کی سرجری ہو سکے. تو مجھے آج علی امین گنڈا پور صاحب آپ سے پوچھنا ہے, پنجاب کا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے, پاکستان کا ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے, کہ 15 برس سے آپ کی بالکل بلا تعطل وہاں پر خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. آپ باتوں باتوں میں صحت کا انقلاب بھی لے آئے, آپ نے 370 ڈیم بھی سوشل میڈیا پہ بنا دیے, آپ ٹک ٹاک پہ انقلاب کے دعوے دار بھی ہیں. تو آپ کے لوگ علاج کرانے کے لیے کیوں پنجاب کے پاس آ رہے ہیں؟ پنجاب بھائی ہے, ہم سینہ کھول کے اپنے بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان سے ہوں, چاہے وہ سندھ سے ہوں, چاہے وہ کے پی سے ہوں, چاہے کشمیر کی سہولت ان کے دروازے پہ ملے. اسی طرح جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے 2 ماہ میں صحت کی سہولت کی دستک آپ کی دہلیز تک پہنچا کے دکھائی. زیادہ تھیں, اب 550 ہونے جا رہی ہیں, اور جا کی سہولت فراہم کر رہی ہیں. بلکہ ان کو داروں میں لگتے تھے پیشنٹس, پی آئی سی میں جا کر خوار ہوتے تھے. آج اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, اور اللہ کے فضل سے آج کی تاریخ تک 90,000 سے زائد ڈیلیوریز جو ہیں
وہ ہو چکی ہیں اور لوگوں کو ان کی ادویات ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ 1 ملین تک ہم اس کو لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ آج مجھے علی امین گنڈا پور صاحب، آپ جو فتح کرنے کے اور انقلاب کے دعوے لے کے آ رہے ہیں، آج مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے صوبے کی کارکردگی کیا ہے۔ میں نے اپنے تھوڑا عرصہ پہلے میں گیا کاغان نران کے وزٹ پہ اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہاں پر ایک صاحب جو وہاں کام کرتے تھے وہ میرے پاس ہوٹل میں آئے، انہوں نے کیپ پہن رکھی تھی پی ٹی آئی کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کو سپورٹ کر رہے ہو تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ آج اگر یہاں پر جہاں آپ بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو کوئی سویئر انجریز ہو جائیں تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو اس نے برجستہ یہ جواب دیا کہ بڑا پنڈی لے کر جائیں گے۔ تو میں نے کہا جب پنڈی لے کر جاؤ گے تو جس کو ووٹ دیا ہے، جس کو پچھلے 15 سال سے جتا رہے ہو، اس نے یہاں کچھ نہیں کیا؟ کوئی ہسپتال بنایا؟ اس نے کہا نہیں بنایا۔ میں نے کہا کوئی یونیورسٹی بنائی؟ اس نے کہا نہیں بنائی۔ میں نے کہا یار کوئی صحت مرکز یہاں کوئی بنایا؟ تو میں نے کہا، تو اس نے کہا نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا پھر ووٹ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے بڑی معصومیت سے ایک جواب دیا کہ چلو کوئی نہیں، مڑا اپنا پٹھان بھائی ہے۔ اور آپ ڈینگی بھی وقت بھی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈینگی آئے تو کے پی کے لوگوں کو بچانے کے لیے شہباز شریف صاحب یہاں سے ہم سب کو بھیجیں۔ آج جب سیلاب آیا پشاور کے علاقے تہکال میں، جب سیلاب آیا تو آج مریم نواز شریف نے یہاں سے اپنا خدمت والا کنٹینر بھیجا۔ وہ احتجاج والا کنٹینر نہیں تھا، وہ علاج والا کنٹینر تھا، لیکن آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا، مجھے گلا پہنچ گیا اور مجھے گلا پہنچا دیا گیا۔ ہم تو احتجاج والا کنٹینر لے کے نہیں پھرتے، ہم تو بھائی علاج والا کنٹینر لے کر پھرتے ہیں۔ وہ مریم نواز جس کے بارے میں باتیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آج میں آپ کو یہ خوشی سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو پرسوں پی این ڈی میں 8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، ایجنڈا پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ 8 گھنٹے کی میٹنگ میں 750 سے زیادہ سکیمز تھیں جو مریم نواز نے 6 ماہ میں ایگزیکیوٹ کر کے دکھا دی ہیں۔ شعیب بٹ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، عظمہ بہن یہاں بیٹھی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مریم نواز کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ صرف اس فکر میں گزرتا ہے کہ میرے صوبے کے لوگوں کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو مفت ادویات کی فراہمی کیسے کرنی ہے، ان کے دور پر علاج کی سہولت کیسے پہنچانی ہے۔ مجھے آج یہ سوال کرنا ہے مہنگائی کی بات کرنے والے اور اس ملک کی معاشی حالت کو اس مقام تک پہنچانے والے، جنہوں نے آئی ایم ایف کا وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا۔ وہ شہباز شریف نے سائن نہیں کیا تھا، وہ نواز شریف نے یا مریم نے سائن نہیں کیا تھا، وہ عمران خان صاحب سائن کر کے گئے تھے، جس کے تحت وہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو گروی رکھیں گے، ہم ڈالر ریٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم بغیر آئی ایم ایف کے اسٹیمپ کے کسی ملک سے کچھ نہیں لے سکیں گے۔ آج مجھے پوچھنا ان سے، ستمبر 2023 میں آج کے دن پٹرول کی قیمت 330 روپے لیٹر تھی۔ آج اس ذات کے فضل سے اور شہباز شریف صاحب کی دن رات کی محنت سے آج اللہ کے فضل سے وہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 249 پہ آ چکی ہے۔ 90 روپے سے زائد کا 91 روپے کا فرق جو ہے وہ الحمدللہ پڑ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں نہیں رکیں گے، مریم نواز اپنے والد کے مشن پر چل رہی ہے، اس خاندان